حکمرانوں کو فقراء سمجھتے ہیں، ہم ساری دنیا کے بادشاہوں کو وزرائے اعظم، صدر، عہدوں والے، ہم سب کو فقیر سمجھتے ہیں۔ سن لو ساری دنیا کے حکومتوں والوں، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال جنوب والوں، مال والوں، عہدوں والوں، ہم تم سے حکومت نہیں چاہتے، عہدہ نہیں چاہتے، مال نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے، ایک ریت کا ذرہ بھی نہیں چاہتے۔ تم فقیروں سے ہم نے کیا لیا؟ ہم تم سب کی ہدایت چاہتے ہیں، ساری دنیا کے بادشاہوں، مشرق مغرب کے ملکوں کے بادشاہوں، ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، ہم تمہیں قابل رحم سمجھتے ہیں، ہم تمہیں ناکام سمجھتے ہیں سوائے ان کے جو اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو پورا کر رہے، ان کے علاوہ ہم سب کو قابل رحم سمجھ۔ ہم تم سے کیا مال لینا بھوکوں سے، ہم تمہاری ہدایت کے لیے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال لاکھوں تمہاری ہدایت کے لیے خرچ کر دینا اپنی شہادت سمجھ۔ ہم نے تم سے کیا لیا؟ ہم نے جو نبیوں والے کام کو اپنا کام بنائے، رات دن اپنی محنت بنائے، اپنا مقصد بنائے، نبیوں کی طرح لوگوں کے پیچھے مارا مارا پھرے، ان کو ایمان کی مجلسوں میں لائے، تعلیم کے حلقوں میں بٹھائے، ان کو ذکر و عبادت پہ لائے، خدمت گزاری پہ لائے، اخلاص پہ لائے، اچھے اخلاق پہ لائے، اس کو اللہ کے ہاں سے کیا ملے گا یہ خود سوچ۔ کو لوگ کہتے ہیں ادھر جاسوس آ گیا، جاسوس۔ ہم کہتے ہیں اللہ کرے ساری دنیا کے جاسوس ادھر اجتماع پہ آ جائیں، مرکز میں آ جائیں، مشوروں میں آ جائیں۔ میرا اللہ کیا چاہتا ہے میں وہ دیکھوں گا۔ یہی بتانے کے لیے امام الانبیاء اور سارے انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام والی مبارک محنت، انہوں نے ساری زندگی انسانوں کو غلط یقین سے کھینچنا اور صحیح یقین پہ لانا، زندگی اس پہ کھپائی ہے۔ غلط یقین کیا ہے؟ میں مال کمانے کی محنت کروں گا، مجھے مال ملے گا، مال ملا تو مجھے مال سے میں چیزیں خریدوں گا، مال بھی بہت ہو گیا، چیزیں بھی بہت ہو گئی، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ غلط یقین ہے، قرآن نے بتایا ہے یہ غلط یقین ہے۔ مال والے ناکام ہوئے، قارون کے پاس مال تھا، چیزیں تھیں، فرعون کے پاس مال تھا، چیزیں تھیں، حامان کے پاس مال تھا، چیزیں تھیں۔ یہ 10 طبقات عرض کر دیے گئے ہیں جن کے پاس اکثریت، عہدہ، قوت، صنعت، تجارت، یہ ناکام ہوئے ہیں، چیزوں کے ساتھ ناکام ہوئے ہیں۔ یہ غلط یقین ہے، یہ یقین اندر سے نکال پھینکنا ہے۔ صحیح یقین کیا ہے؟ میں ایمان و یقین کی دعوت دوں گا، اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کروں گا، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کے احکام، آخرت، اعمال، تو میرا ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، ایمان کی مجلس سے جگہ جگہ قائم کروں گا، اپنے گھر میں، دکان میں، کھیت میں۔ اب جماعتوں میں جاؤ گے کل کو، جماعتوں میں نکل کر ایمان کی مجلس سے، اس سے ایمان بنے گا، ایمان قوت پکڑے گا۔ جب میرا ایمان بنا تو ایمان والا اچھے عمل کر سکتا ہے، جس کا ایمان نہ ہو وہ اچھے عمل نہیں کر سکتا۔ کسی ہندو کو کہو اذان ہو گئی چل مسجد میں نماز پڑھ، کسی سکھ کو کہو رمضان کا چاند نظر آ گیا اب روزے رکھو، ان کو کہو تیرے پاس مال بہت ہو گیا زکات دو، حج کرو، اس نے کیا کر؟ سکھ کو کہو درود شریف پڑھو، اس نے کیا درود شریف پڑھ؟ ایمان عمل کرے گا۔ یہ دھیان سے سننی ہے باتیں۔ ایمان قوی ہوگا، عمل قوی ہوگا، ایمان ضعیف ہوگا، عمل کمزور ہوگا، ایمان بالکل نہ ہوگا، عمل بالکل نہیں ہوگا۔ یہ ہے صحیح یقین کیا ہے؟
میں ایمان و یقین کی دعوت دوں گا، میرا ایمان بنے گا، میرا ایمان بنے گا تو میں عمل کر سکوں گا، عمل والا بنوں گا۔ ایمان عمل بنا تو اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک راضی ہو گیا، دنیا اور آخرت میں مجھے کامیاب کرے گا۔ یہ ہے صحیح، ایمان والا بنوں گا، اچھے عمل والا بنوں گا، ایمان و یقین کی آگے دعوت دوں گا، ہاں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کروں گا۔ حق بات پہ چلنے کے لیے مشکل آئے گی تو میں صبر کی تلقین کروں گا، اس پہ جموں گا اور جماؤں گا۔ یہ ہے صحیح یقین۔ اس لیے ہمیں صحیح یقین اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، اس کو بار بار کہنا ہوگا۔ اکیلے اللہ کرتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے، ساری نمرودیت ایک طرف ہے، آگ میں ڈال دیا، پھر جلا دیا، بول کے بتاؤ، جلا دیا، جل گئے، کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ اس سے کیا پتا چلا اللہ سے ہوتا ہے یا حکومتوں سے؟ بول کے بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا پانی پہ لاٹھی مارو، کتنے رستے بنے؟ پانی پہ 12,000 لاٹھیاں مار لو، ایک راستہ بھی نہیں بنے گا۔ لیکن جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو پھر کتنے راستے بن گئے؟ 12۔ اس سے کیا پتا چلا اللہ سے ہوتا ہے کہ مخلوق سے؟ اللہ سے۔ پھر کہا پتھر پہ لاٹھی مارو، کتنے چشمے نکلے؟ جلدی بولتے جاؤ، ساتھ دیتے جاؤ۔ پتھر کو لے کر 12,000 لاٹھی مارو، ایک قطرہ پانی بھی نہیں نکلے۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہو تو پھر 12 راستے بن گئے۔ اس سے کیا پتا چلا اللہ سے ہوتا ہے کہ مخلوق سے؟ اللہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ سے ہوتا ہے کہ مخلوق سے؟ قوم عاد کو ہوا کے ذریعے برباد کر دیا، کیا پتا چلا اللہ سے ہوتا ہے کہ مخلوق سے؟ ہوا کو تو اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے اس کی حکمت ذریعہ بنا دیا۔ چلانے والے اللہ جس نے چلائی ہے، فَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے چلے گئے، اللہ نے بادشاہ کے گھر بھجوایا، عورت نے تہمت لگا کے جیل بھجوایا، اللہ نے جیل سے نکال کے شاہی تخت پہ بٹھایا۔ بادشاہ وہ کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام کہتے تھے، دیکھنے میں وہ بادشاہ تھا اور حقیقت میں یہ بادشاہ تھے۔ یہ کہتے ہیں گندم کو سٹوں سے نکالنا نہیں ہے، 7 سال جمع کرنا ہے، بادشاہ کہتا ہے بہت اچھا۔ سٹوں سے نکالنا نہیں، بادشاہ کہتا ہے بہت اچھا۔ اگلے 7 سال تقسیم کرنی، بادشاہ کہتا ہوتا یوں ہے جو بادشاہ کہتا ہے وزیر وہ کرتا ہے۔ یہاں جو یوسف علیہ السلام کہہ رہے بادشاہ وہ کر رہا۔ اس سے کیا پتا چلا اللہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے غیر سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کر دیے۔ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں دربار میں پہنچ گئے، اکیلے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اکیلے ہاتھ میں لاٹھی ہے جو پکڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ بادشاہ اور فوجوں کے مقابلے میں لاٹھی کا کیا کام؟ اب یہ جس کو مارنے کے لیے ہزاروں بچے مار دیے اس کو کیوں نہیں مارتا؟ کبھی کہتا ہے جادوگر بلاتا ہوں، کبھی کہتا ہے اگر نہ مانا تو سولی لٹکاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ پھر کرتا کیوں نہیں؟ کرتا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے کرنے سے نہیں ہونا، اللہ کے کرنے سے ہونا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ 5-6 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت کے منہ میں ڈال کر بال بال بچا کے نکالا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، قتل کرنے کے لیے 100 اونٹ انعام رکھتا۔ یہودی مخالف، نصرانی مخالف، مجوسی مخالف اور مشرکین نے تو 100 اونٹ انعام رکھ دیا، پھر قتل کر لیا۔ بول کے بتاؤ تو اس سے کیا خبر ملتی ہے؟ مخلوق سے ہوتا ہے کہ اللہ سے؟
ہاں صحابہ بحرین پانی کے اوپر سے گزر گئے، کیا معلوم ہوتا ہے مخلوق سے ہوتا ہے کہ اللہ سے؟ صحابہ پانی کے اوپر سے گزر کے ایران چلے گئے، کیا پتہ چلتا ہے مخلوق سے ہوتا ہے کہ اللہ سے؟ 313,000 پہ غالب آ گئے، 313 ہیں، ہتھیار بھی کوئی چیز 1 درجن سے زیادہ نہیں تھی ہتھیاروں والی، سواریاں صرف زیادہ تھیں، وہ بھی کئی آدمیوں کے حصے میں 1 سواری، اور وہ ہتھیاروں والے۔ بدر والے صحابہ جیتے کہ کافر؟ بول کے بتاؤ جلدی، اس سے کیا پتا چلتا ہے مخلوق سے ہوتا ہے کہ اللہ سے؟ غزوہ موتا میں 3,000 اور 200,000 پہ غالب ہو گئے، 200,000، ادھر 3,000 ادھر 2 لاکھ۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ سے ہوتا ہے کہ مخلوق سے؟ اللہ سے۔ اب کتنا بتاتے جائیں، اب بھی اگر مخلوق کا یقین لے کے گھروں کو لوٹے تو پھر افسوس ہے۔ ایک بات کافی ہوتی ہے، وقت تو تھوڑا سا ہے، اسی کو آگے چلاؤں تو بہت لمبا وقت گزر جائے گا۔ یہ فیصلے کریں کہ ہم کل تشکیلوں میں جائیں گے، ان کو بھی جس کی نیت گھر جانے کی ہے اور پھر وہ واپس آنے کی نیت کر کے جائے، بندوبست کر کے جلدی سے جلدی آئے اور یہ فیصلہ کر کے جائے کہ موت تک ساری دنیا کو بتاؤں گا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی ضرورتوں میں سیدھے اللہ پاک کو پکارے، اللہ سے رابطہ کرے۔ آدم علیہ السلام اللہ کو پکارتے رہے، ابراہیم علیہ السلام رب حب لی من الصالحین، یحییٰ زکریا علیہ السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور امام الانبیاء بھی ساری زندگی اللہ ہی کو پکارتے رہے۔ اللہ کے غیر کی طرف تاک جھانک یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور سن لو، مشرک سے اللہ کیوں ناراض ہے؟ مشرک اللہ اتنا ناراض ہے مشرک سے، کہتا ہے جنت حرام ہے، تیرا ٹھکانہ نار ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کہتے ہیں اس پہ جنت ہم نے حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کیوں مشرک سے ناراض؟ دیکھو، مشرک ساری زندگی ایک زنا نہ کرے جہنم میں جائے گا، مشرک ساری زندگی ایک بندے کو بھی قتل نہ کرے، نہ کسی بندے کے ایک تھپڑ مارے پھر بھی جہنم میں جائے۔ مشرک ساری زندگی بھوکوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑا پہنائے، پیاسوں کو پانی پلائے، بھولوں کو راستہ بتائے، مشرک ہسپتال بنا دے، مشرک نہریں کھدوا دے، سڑکیں بنا دے، پل بنوا دے، جہنم میں جائے گا۔ ہاں کیوں؟ ساری زندگی ایک زنا نہ کرے جہنم میں جائے گا۔ کیوں 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 کیوں؟ یہ اللہ کے غیر سے مانگتا ہے، بھائی اس کا یہ جرم ہزاروں جرائم سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ ایک جرم ہزاروں جرائم سے بڑا جرم ہے، یہ اللہ کے غیر کو دیکھتا ہے۔ ہم اپنی نظروں کو قابو میں لائیں، اللہ کے غیر کی طرف للچائی نگاہ اس سے ہو جائے گا، یہ اپنے دل سے نکال دے۔ کبھی کسی مال والے کی طرف، مال والے کے مال کی طرف، حکومت کی طرف، حکومت والوں کی طرف کبھی ہم للچائی نگاہ سے نہ ڈالیں۔ ہم ساری دنیا کے حکمرانوں کو فقراء سمجھتے ہیں، ہم ساری دنیا کے بادشاہوں کو، وزرائے اعظم، صدر، عہدوں والے، ہم سب کو فقیر سمجھتے ہیں۔ سن لو ساری دنیا کے حکومتوں والوں، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال جنوب والوں، مال والوں، عہدوں والوں، ہم تم سے حکومت نہیں چاہتے، عہدہ نہیں چاہتے، مال نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے، ایک ریت کا ذرہ بھی نہیں چاہتے۔
تم فقیروں سے ہم نے کیا؟ ہم تم سب کی ہدایت چاہتے ہیں، ساری دنیا کے بادشاہوں، مشرق مغرب کے ملکوں کے بادشاہوں، ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، ہم تمہیں قابل رحم سمجھتے ہیں، ہم تمہیں ناکام سمجھتے ہیں سوائے ان کے جو اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو پورا کر رہے، ان کے علاوہ ہم سب کو قابل رحم سمجھ۔ ہم تم سے کیا مال لینا بھوکوں سے، ہم تمہاری ہدایت کے لیے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال لاکھوں تمہاری ہدایت کے لیے خرچ کر دینا اپنی سعادت سمجھ۔ ہم نے تم سے کیا لی؟ ہم نے تم کو، لوگ کہتے ہیں ادھر جاسوس آ گیا، جاسوس۔ ہم کہتے ہیں اللہ کرے ساری دنیا کے جاسوس ادھر اجتماع پہ آ جائیں، مرکز میں آ جائیں، مشوروں میں آ جائیں۔ اپنے وقت اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین شریف میں اس کا ذکر کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم سارے مل کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاویں، امام الانبیاء والی محنت کریں، مخلوق سے اپنا ہاتھ کھینچے، مخلوق سے یقین سے اپنا ہاتھ کھینچے، اپنا دل کھینچے، دماغ کھینچے، روح کو کھینچے۔ ہاں، فرعونی قوم کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، فرعون کی مجلس میں آتا جاتا تھا، فرعونی قوم کا آدمی تھا۔ فرعون نے کہا میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اب یہ برداشت نہ کر سکا، اس نے زوردار بیان دیا اسی مجلس میں، بادشاہ کے سامنے للکار کے بیان دے دیا۔ اللہ نے اس مومن کے نام کی قرآن میں سورہ مومن اتاری، 24واں پارہ، 2 رکوعوں میں اس کا بیان قرآن نے سنایا ہے۔ آدھے پارے کی سورت امام الانبیاء کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی اپنے وقت کا صدیق تھا، نبیوں سے نیچا درجہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ اور تیسرا حضرت ابو بکر کو بھی آپ نے صدیق فرمایا۔ 3 شخصیات کو امام الانبیاء نے نامزد صدیق کہا ہے۔ یہ ہے ایمان کی دعوت دینا، اس پہ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے۔ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، بادشاہ کہتا تھا مجھے رب مانو، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں قتل کرائے گا، اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل گئے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ کہف اتاری، اس میں ان کا بیان کیا، ان کی تعریف کی۔ امام الانبیاء نے ہر جمعے کو وہ سورت پڑھنے کی ترغیب دی، ہر روز سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب دی کہ ان میں ان بندوں کا ذکر ہے، اور بھی ہے چیزیں ان کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں کی مدد میں کلمات کہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، اس نے کہہ دیا ان رسولوں کا اتباع کر دو، تو اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین میں حکم دے دیا جو نبیوں والے کام کو اپنا کام بنائے، رات دن اپنی محنت بنائے، اپنا مقصد بنائے، نبیوں کی طرح لوگوں کے پیچھے مارا مارا پھرے، ان کو ایمان کی مجلسوں میں لائے، تعلیم کے حلقوں میں بٹھائے، ان کو ذکر و عبادت پہ لائے، خدمت گزاری پہ لائے، اخلاص پہ لائے، اچھے اخلاق پہ لائے۔ اس کو اللہ کے ہاں سے کیا ملے گا یہ خود سوچ۔ ایک آدمی نے دیوار، اپنا مال زمین میں دفن کر کے دیوار بنا دی اوپر، آدمی مر گیا، دیوار پرانی ہو کے گرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں کو کہا جاؤ دیوار بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ کہ اس کے نیچے خزانہ ہے 2 یتیم بچوں کا، اور ان کا باپ نیک تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ارے جو خود صالح ہو اس کے بچوں کے خزانے کی حفاظت اللہ 2 نبیوں سے کراوے، جو نبیوں والے کام کو مقصد بنا کر مشرق بھی جائے مغرب بھی جائے، ساری دنیا کو صالح بننے کے لیے محنت کرے، اس کو اللہ یوں ہی بھوکا مار دے گا؟ سوچیں تو صحیح، اللہ کو کیا سمجھا ہم نے، اللہ کو کیا سمجھا؟ میں کہتا ہوں اگر بھوک بھی بھیج دے تو یہ بھوک اللہ کو کتنی پیاری ہوگی۔
رمضان شریف میں صبح کے کھانے کا وقت بدلا ہے، 2 وقت پیٹ بھر کے کھا لو، پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑ دیا۔ وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں ان کو ضرور بخشوں گا، ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ بخشے بخشائے گھروں کو جاؤ، عید والے دن اللہ یوں قسمیں کھاتا ہے جس نے ایک وقت کے کھانے کا وقت بدلا تھا۔ ارے بھوک بھی آ جائے، اللہ کے ہاں اس بھوک کا کیا مقام ہوگا میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیا چھوٹی سی زندگی ہے، اگر اس میں اپنا مقصد بدل کر نبیوں والا کام اپنا کام بنا کے زندگی گزار جائیں تو کیا ہی مزے والی زندگی اگلی آئے گی۔ جو نبیوں کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔